کے اندر جو ڈالر ہر سال بڑھ رہا تھا، ہمارے آخری 2-3 سال ڈالر بڑھتے جا رہے تھے، ریمیٹنسز بڑھتی جا رہی تھی، ایکسپورٹس بڑھتی جا رہی تھی، ہر سال بڑھتی جا رہی تھی، ریکارڈ تھی ہماری آخری 1 سال میں. وہ صرف جو ریمیٹنسز میں کمی ہوئی ہے اور جو ایکسپورٹس میں کمی ہوئی ہے وہ 7.1 ارب ڈالر ہوا ہے. ہم IMF سے 7 ارب ڈالر کا قرضہ مانگ رہے ہیں. اتنا 1 سال کے اندر کمی آ گئی ہے ڈالرز کے اندر آنے میں، اور یہ مزید اور نیچے جا رہا ہے، کیونکہ جتنا جو مارکیٹ میں ڈالر بک رہا ہے اور جو اس کی آفیشیل ریٹ ہے اس میں جتنا فرق بڑھتا جا رہا ہے اتنا اور پیسہ بینکنگ چینل سے نہیں آ رہا، یعنی کہ ملک کو اتنا اور کمی ہوتی جا رہی ہے ڈالرز کی. اور جس طرح ہماری انڈسٹری بند ہوتی جا رہی ہے، ڈی انڈسٹریلائز ہو رہا ہے، آگے بے روزگاری بھی بڑھتی جا رہی ہے اور ہمارا ٹیکس بھی کم ہوتا جا رہا ہے، اور آگے جا کے جو ہمارا ایکسپورٹس جو ڈالرز آنے ہیں وہ مزید اور کم ہوتے جا رہے ہیں. تو ملک میں امید کیوں جا رہی ہے لوگوں کی؟ کیونکہ ان کے پاس اب کوئی راستہ ہی نہیں ہے اس کو چینج کرنے کا. جو کوئی بھی روڈ میپ ہوتا ہے کہ ہاں یہ کرائسس آ گیا، ایسے نکلنا کیسے ہے، سامنے تو ان کے پاس کوئی روڈ میپ ہی نہیں ہے. اوپر سے IMF کے ساتھ سمجھوتا نہیں ہوا. اب یہ بھی سمجھ لیں کہ IMF کے ساتھ سمجھوتے کا کیا مطلب ہے کہ IMF کہ اب ہمارے پاس ہم نے آگے ادائی کرنی ہے ہماری جو قرضوں کے اوپر قسطیں ہیں ڈالرز کی، اب وہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں، اور اگر ہم نے ڈالرز نہ دیے تو ڈیفالٹ کر جائے گا. ڈیفالٹ کر گیا تو بھی پاکستان کی تاریخ میں 38% مہنگائی ہے، تاریخ میں سب سے زیادہ. جو سارے مل کے بیٹھے ہوئے ہیں اپنی چوری بچانے جو آئے تھے، کیونکہ ان کا تو مقصد ہی صرف پیسہ بچانا ہے اپنا، لیکن جنہوں نے ملک کو بچانا ہے اور جن کے اوپر جن کا جینا مرنا اس ملک میں ہے، کیا ان کو نہیں نظر آ رہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور یہ جو حربے استعمال کیے جا رہے ہیں، میں اب آگے یہ بھی سوال پوچھوں، کبھی تو ایک ہی پلان نظر آ رہا ہے. پلان یہ ہے کہ عمران خان کو راستہ کیسے روکنا اقتدار میں آنے سے، یہ بس پلان ہے. سارے اداروں کو لگایا ہوا ہے کہ عمران خان کو فیل کیسے کرنا ہے. سارے، چاہے FIA، نیب، اینٹی کرپشن، وہ جو FBR، یعنی اپنی ایجنسیز، بس پولیس، مقصد کیا ہے جی کہ کسی طرح عمران خان کا راستہ روکنے کے لیے ظلم کرو لوگوں کو. جو عمران خان کے رشتہ دار ہوں، چاہے وہ ہماری پارٹی کے اندر لوگ ہوں، ٹکٹ ہولڈرز ہوں، ٹکٹ ہولڈرز کے رشتہ دار ہوں، سب کے اوپر ایک ظلم کا نظام شروع ہوا ہے. آڑ لی ہوئی ہے اس کی یہ جو 9 مئی کی، جو ہم سب کہہ رہے ہیں کہ تحقیقات ہونی چاہیے جنہوں نے کیا ہے، اس کے اوپر کوئی انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن نہیں کرنی. وہ خود ہی فیصلہ کر لیا ہے، پہلے سے پلان ہوا تھا کہ جناب یہ آپ نے یہ کرنا ہے، یہ 4-5 جگہ آگ لگے گی اور اس کے آڑ میں لے کے تحریک انصاف کے پیچھے اور عمران خان کو غدار کہہ دو. تو خیر سختی تو پہلے سے شروع ہوئی تھی، یہ تو پہلی دفعہ تو نہیں، یہ تو 25 مئی پچھلے سال سے ہمارے اوپر سختیاں شروع ہوئی تھیں. لیکن ایک اور لیول کی سختی شروع ہو گئی ہے، لوگوں کے گھروں میں گھستے ہیں، یعنی چلیں گھر توڑ دیا، چلیں لوگوں کو جیلوں میں ڈال دیا، چلیں یہ بھی ٹھیک، لیکن گھر کی عورتوں سے جو ہو رہا ہے، مجھے ابھی تک بچوں سے جو ہو رہا ہے، میں تو ابھی تک یہ میرے ذہن میں یہ پوری طرح چیز اس کی کوئی مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی. میں اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ کون سا ذہن ہے جو یہ کر رہا ہے کہ لوگوں کے بچوں کے اوپر، اسکول کے بچوں کے اوپر ان کی دھمکیاں دیتے ہیں، عورتوں کے اوپر. ابھی ایک ڈاکٹر طاہر ایکس منسٹر رہ چکا ہے مشرف کے دور میں، وہ ساری میڈیکل کمیونٹی جاتی ہے اس ڈاکٹر کو. اس نے اپنی پوری کہانی لکھی ہے کہ کہتا میں گھر میں مجھے پتہ ہی نہیں تھا، نہ میں کسی مظاہرے میں شرکت کی ہے، گھر میں آئے، مجھے اٹھایا، گھر میں توڑ پھوڑ کی، بیوی کو بٹ مارے، بندوق کے بٹ مارے بیوی کو، اس کو جا کے چکی میں ڈال دیا، جو کہ وہ سزائے موت والے قیدیوں کو ڈالتے ہیں. وہ
اب اس کے 2 مریض تھے, ایک مرگی کی مریض تھی, ایک اس کو سٹروک ہو چکی تھی. وہ ڈاکٹر تھا, 10 دن اس کو وہاں بند کر دیا. یعنی کوئی اس میں یعنی ایسے کوئی حیوانوں کے آرڈرز دیے ہوئے ہیں کہ جو ملے اس کو پکڑ کے یہ ظلم شروع کر دو اس کے اوپر. لیکن عورتوں کے اوپر اس کی بیویوں کو بٹ مارے. وہ کہتا اس نے اپنا لکھا ہے, کہتا چلے ٹھیک ہے, مجھے اٹھا کے مجھے کھینچ کے جس طرح کے کوئی مجرم ہوتا ہے گھر سے نکالا انہوں نے, اور جس طرح گھسے رات کے 3 بجے. لیکن وہ بیوی کو بٹ مارنا, اس کے زخم کیے ہوئے ہیں. اور اسی طرح سارے یہ کہانیاں آتی ہیں کہ گھروں میں بیویوں عورتوں سے, عثمان ڈار کی والدہ سے بدتمیزی, اس کو دھکے دے رہے ہیں. یعنی یہ ہمارا دین تو خیر یعنی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہدایتیں کی ہوئی تھیں کہ مخالفوں کے خلاف جنگ کے دوران, وہ بھی جنگ مخالف کے دوران, مخالف کے ساتھ نہ ان کی عورتوں کو کچھ ہاتھ لگانا ہے, نہ ان کے بوڑھوں کو, نہ ان کے بچوں کو. یہ ہدایت تھی جنگ کے دوران. تو یہاں تو اپنے لوگوں سے کیا جا رہا ہے. ہم پڑھتے تھے یہ اخباروں میں کہ جی مقبوضہ کشمیر میں اس طرح گھروں میں گھستی ہے ہندوستان کی فوج. فلسطینیوں سے سنتے تھے, لیکن وہاں بھی عورتیں بچوں سے اتنا نہیں ہم نے سنا جو اب ہو رہا ہے. تو اس سے کیا یعنی اس سے حاصل کیا ہوگا؟ یہ جو ظلم کر رہے ہیں لوگوں کے گھروں میں, گھر توڑ رہے ہیں, بزنسز بند کر رہے ہیں, آگے بے روزگاری ہے, لوگوں کی بزنسز بند کر رہے ہیں, وہ لوگ بے روزگار. اچھا پھر نوکروں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. مجھے ابھی یہ نہیں سمجھ آئی, وہ بیچارے نوکر جو اپنی بیوی بچوں کا پیٹ پال رہے ہیں ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں اور ان کو مارتے ہیں, ان کے اوپر ظلم کرتے ہیں. میری بہن کا نوکر 20-25 سال سے ہمارا ہوتا تھا یہاں زمان پاک میں, رحیم خنسامہ جو تھا, اس کو میری بہن کے گھر آ کے اس کو اٹھا کے لے گئے, اس کے ڈرائیور کو بھی, لیکن اس کو انہوں نے ایسا بند کمرے میں رکھا, پتہ نہیں ابھی تک وہ وینٹیلیٹر سے اترا یا نہیں. 3 ہفتے وہ وینٹیلیٹر پہ رہا ہے. 3 ہفتے وہ اپنی زندگی موت کی جنگ لڑتا رہا. تو غریبوں سے بھی ظلم. لیکن آگے میں صرف اب آگے پوچھتا ہوں کہ مجھے کیا نقصان پہنچا رہے ہیں. مجھے میری بہنوں کے اوپر اور بھی رشتہ داروں کے اوپر انہوں نے کیا ہے, یہ اسی طرح کی سختی کی ہے. سب بیٹھے ہم سہ رہے ہیں سب. میرے گھر ابھی تک سیکیورٹی کا جو چیف تھا وہ ابھی تک غائب ہوا ہے, اس کو اٹھا کے لے گئے. یہاں سے وہ آئے بچے بیچارے سوشل میڈیا کے پرسوں, ان کو پکڑ کے لے گئے. وکیل میرا آیا جو اس کا کوئی تعلق ہی پارٹی سے نہیں تھا, وہ اور اس کے ڈرائیور کو اغوا کر کے لے گئے. وہ رات تک اس کو رکھا. تو کیا میں اس سے ڈر جاؤں گا یا پیچھے ہٹ جاؤں گا؟ کیا مجھے اس سے یہ جو کیسز ہیں, قتل کا کیس میرے اوپر کر دیا, میری بہن کے اوپر کیس کیا ہوا ہے اینٹی کرپشن نے, 6 ارب کی زمین لیا میں لیا اس نے جب میں پرائم منسٹر تھا. یعنی ایسے ڈفر ہیں لوگ, میں واقعی یہ ڈفر ہی ہوں گے. وہ اینٹی کرپشن سے کیس کروایا, وہ اس نے چیک سے پیسے دیے تھے, اور پیسے کتنے تھے؟ 6 کروڑ کی زمین تھی, 75 لاکھ اوپر ٹیکس دیا ہوا ہے. وہ چیک سے سارا دیا ہے, وہ چیک کے نمبرز ہیں, چیک کی ڈیٹ ہے, اور وہ کب دیے ہیں. وہ میری بہن نے وہ کب یہ پراپرٹی خریدی؟ جب حمزہ شریف پنجاب کا چیف منسٹر تھا, میں پرائم منسٹر ہی نہیں تھا تب. تو اب سوچ لیں کہ یہ کس سطح کے اوپر پہنچ گئے کہ 160 کیسز ہو گئے میرے پر. کیا میں پیچھے ہٹ گیا ہوں؟ کیا میں پیچھے ہٹ جاؤں گا؟ میں تیار بیٹھا ہوں. مجھے پورا پتا ہے کہ انہوں نے جیل کا پلان بنایا, میں تیار ہوں جیل کے لیے. لیکن اس سے کیا ہوگا؟ چل میں جیل چلا جاؤں گا, ڈسکوالیفائی کر دیں گے مجھے. اتنے کیسز ہیں, کبھی بھی کر سکتے ہیں. اس سے کیا ہوگا؟ یہ میری آج بات یاد رکھ لیں, کیونکہ آپ کو پولیٹکس کی سمجھ نہیں ہے. یہ پولیٹیکل انجینئرنگ بار بار فیل ہو چکی ہے. یہ جو آپ کرنے جا رہے ہیں, میری ذرا سن لیں بات. مجھے آپ ڈسکوالیفائی کریں گے, میں جیل میں ڈالو گے, تب بھی پی ٹی آئی جیتے گی. تحریک انصاف کا ووٹ بینک بڑھتا جا رہا ہے. یہ ظلم کی وجہ سے اور لوگ ہمارے ساتھ آ گئے. حالات دیکھ رہے ہیں, یہاں تو لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں ملک. تو پیسہ کس نے لے کے آنا ملک میں؟
تو ہم تو وہ چیزیں کر رہے ہیں جس سے ملک کو ہم تباہی کی طرف دھکیل رہے ہیں. ہم تو وہ دشمنوں کا کام کر رہے ہیں اس وقت پاکستان میں. اس لیے میں آخر میں کہتا ہوں ابھی بھی وقت ہے, بات چیت کریں. اگر تو آپ کے پاس کوئی گیم پلان ہے کہ عمران خان کو اگر ہم نکال کے تو ہمارا ملک ٹھیک ہو جائے گا, وہ مجھے بتائیں, میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں. لیکن اگر گیم پلان صرف یہ ہے کہ عمران خان راستے سے ہٹ جائے کیونکہ یہاں لوگوں کو اپنی ذاتی فائدے نظر آ رہے ہیں, لوگ اپنے NRO مل جائے گا لوگوں کو, یا لوگوں کو اپنی پوزیشنز کی فکر پڑی ہوئی ہے, اگر صرف اس لیے عمران خان کو ہٹانا ہے تو عمران خان تو راستے سے نہیں ہٹے گا. عمران خان بیٹھا ہے یہاں, جو کرنا کرو. لیکن ملک, ہمارا ملک کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. یہ تاریخ نوٹ کر رہی ہے جو لوگ کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ, جو انہوں نے حکومت گرا کے سازش کے تحت جو کیا ہے ملک کے ساتھ, یہ سارا تاریخ کا حصہ بن گیا اور یہ قوم بھولے گی نہیں ان کو. پاکستان پائندہ باد.